الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انفرادی طور پر نماز جنازہ کیوں پڑھی؟ سوال کیا گیا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے کوئی امام کیوں نہیں تھا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، صحیح روایات سے ثابت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز جنازہ اکیلے ادا کی تھی، با جماعت ادا نہیں کی۔ چنانچہ ابو عصیب یا ابو عصیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہوئے تو صحابہ اکرام نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کیسے ادا کریں؟ جواب ملا کہ تم چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر حجرے میں داخل ہو جاؤ۔ تو صحابہ اکرام اس دروازے سے اندر داخل ہوتے اور آپ کا جنازہ ادا کرتے اور پھر دوسرے دروازے سے نکل جاتے۔ اس روایت کو امام احمد نے مسند احمد تبع مؤسسہ الرسالہ جلد نمبر 34 صفحہ نمبر 365 میں نقل کیا ہے۔ مسند احمد کے اس ایڈیشن کے محققین کہتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حماد بن سلمہ کے علاوہ اس کے راوی بخاری اور مسلم کے ہیں۔ نیز ابن ماجہ حدیث نمبر 1628 میں نماز جنازہ سے متعلق ابن عباس والی روایت موجود ہے، اور اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث امام بہقی نے دلائل النبوہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 250 میں بیان کی ہے، لیکن یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز جنازہ ٹولیوں کی شکل میں ادا کرنے سے متعلق تمام اہل سیرت اور روایات نقل کرنے والے متفق ہیں، ان کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التمہید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 397۔ اس مسئلے سے متعلق تمام کے تمام آثار اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ مصنف عبد الرزاق الصنعانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 473، باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ پڑھنے کی کیفیت کے بارے میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 552، باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے متعلق وارد آثار کے بارے میں۔ اسی طرح البدر المنیر از ابن ملقن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 274 تا 279، اسی طرح تلخیص الحبیر از ابن حجر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290 تا 291، اور الخصائص الکبریٰ از سیوطی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 412 تا 413 وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوم، علماء کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نماز جنازہ مختلف ٹولیوں کی شکل میں ادا کرنے کے متعدد اسباب ذکر کیے ہیں، جو کہ کچھ یوں ہیں۔ پہلا سبب، کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ بغیر جماعت کے نماز جنازہ کی ادائیگی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ اکرام کو وصیت کی تھی، لیکن یہ بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہو سکی، اس لیے یہ بات ضعیف احادیث میں آئی ہے۔ چنانچہ سہیلی رحمہ اللہ کہتے ہیں بلا جماعت جنازے کی ادائیگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خاص تھی اور ایسا عمل دلیل کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی طرح یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس طرح جنازہ پڑھنے کی وصیت کی تھی۔ اس بات کو طبری نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کی فقہی توجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنا لازمی قرار دیتے ہوئے فرمایا، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ تو درود پڑھنے کا آیت میں موجود حکم اس بات کا متقاضی ہے کہ درود کی ادائیگی میں امام نہ ہو بلکہ انفرادی طور پر ہو، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے وقت آپ پر صلاۃ یعنی نماز جنازہ پڑھنا بھی اس آیت کے الفاظ میں شامل ہے، یعنی آیت میں ہر طرح کی صلاۃ یعنی درود اور نماز جنازہ شامل ہے۔ اختصار کے ساتھ اقتباس مکمل ہوا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الروض العنف جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 594 تا 595۔ دوسرا سبب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کسی فضیلت سے کم نہیں، تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہر کسی نے کوشش کرنی تھی، کیونکہ سب صحابہ اکرام آپ سے شدید ترین محبت کرتے تھے، اور اس محبت کا تقاضا تھا کہ کوئی بھی اس فضیلت کے حصول میں کسی دوسرے کو موقع نہ دے، کیونکہ یہ موقع ایسا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دنیاوی زندگی کا یہ آخری مرحلہ تھا، اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ موقع اسی کو مل جائے۔ نیز اس چیز کی چاہت اس وقت اس لیے بھی زیادہ تھی
کہ ابھی تک خلافت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد زمام قیادت کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے مابین اتحاد و اتفاق کی فضا قائم رکھنے کے لیے بغیر جماعت کے نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نیز اس چیز کا بھی انتظار تھا کہ کسی ایک شخص کو خلیفہ متعین کر لیا جائے تاکہ اسی کی اقتداء میں نماز ادا کی جائے، کیونکہ نماز با جماعت کے لیے امامت خلیفہ ہی کرواتا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ لوگوں نے اکیلے اکیلے ادا کیا، کوئی بھی ان کی امامت نہیں کرواتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کا امام بننا بہت بڑی بات تھی۔ نیز صحابہ کرام کی چاہت تھی کہ نماز جنازہ کی ادائیگی میں کوئی بھی ہمارے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان بطور امام نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 314۔ اسی طرح امام رملی رحمہ اللہ امام شافعی کی مذکورہ گفتگو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کیونکہ اس وقت تک خلیفہ کا تعین نہیں ہوا تھا جو لوگوں کی امامت کروائے، چنانچہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کے لیے آگے ہو جاتا تو پھر وہ ہر معاملے میں آگے ہوتا اور خلیفہ بھی وہی شخص ہوتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے نہایت المحتاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 482۔ صحابہ کرام کا یہ ذوق تھا کہ وہ برکت حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذاتی حیثیت سے جنازہ پڑھنا چاہتے تھے، بجائے اس کے کہ کوئی امامت کرائے اور بقیہ اس کے پیچھے جنازہ ادا کریں، کیونکہ کسی کو بھی یہ بات قبول نہیں تھی کہ کوئی جنازے کی ادائیگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے درمیان امام بن کر برکت کے حصول میں واسطہ بنے۔ اس بارے میں امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ کرام کا ہدف یہ تھا کہ ہر شخص ذاتی حیثیت میں کسی کے ماتحت رہے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنازہ ادا کرنے کی برکت حاصل کر لے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الجامع لاحکام القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 225۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جنازہ صحابہ اکرام نے بلا جماعت ادا کیا، کیونکہ صحابہ اکرام کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی آگے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازہ کی امامت کروائے، اس لیے صحابہ اکرام ٹولیوں کی شکل میں آ کر تنہا جنازہ پڑھتے، پہلے مردوں نے ادا کیا پھر عورتوں نے۔ اس کی تفصیلات ہماری ویب سائٹ کے فتویٰ نمبر 152888 میں بھی موجود ہیں۔ چوتھا سبب، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام اور آپ کی تعظیم آڑے تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جنازے کی امامت کروانے کے لیے دلوں میں ایک ہیبت تھی، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے امام، قائد اور رہنما تھے، تو کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت والی جگہ پر کھڑا ہو اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی اجازت کے بغیر امام بن جائے۔ اس سبب کے متعلق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوسرے اور تیسرے سبب سے متصادم ہے۔ علامہ بہوتی رحمہ اللہ کہتے ہیں میت پر نماز جنازہ باجماعت سنت ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے باجماعت جنازہ پڑھایا اور لوگ باجماعت جنازہ پڑھاتے آئے ہیں ماں سوائے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جنازے کے، کیونکہ آپ کے احترام کی وجہ سے آپ کا باجماعت جنازہ نہیں پڑھایا گیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح منتہی الارادات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 357۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جو علماء کرام نے باجماعت جنازہ نہ ہونے کے ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا سبب نہیں ہے جس کے بارے میں کسی اہل علم نے پختگی اور ٹھوس لفظوں میں کہا ہو کہ یہی وہ وجہ ہے جس کی بنا پر باجماعت جنازہ نہیں ہوا۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ یہ تمام یا ان میں سے کچھ اسباب مد نظر ہوں جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے باجماعت جنازہ ادا نہیں کیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جتنے اسباب ہم نے ذکر کیے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو، اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اس سے قبل سوال نمبر 152888 کے جواب میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جنازے پر تنہا نماز ادا کی جا سکتی ہے اور جنازے میں جماعت کروانا مسنون ہے۔ نیز جماعت کروانا نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط یا واجبات میں سے نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 154278۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔